موضوع پر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ میں نے ذاتی طور پر بائبل مقدس میں بار بار ایک چیز کو پڑھا لیکن وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ چیز کیا ہے کہ ابلیس جب ہم پر حملہ کرتا ہے تو وہ کن چیزوں کی بنا پر ہم پر حملہ کرتا ہے۔ سو ایک چیز خدا کے پاک روح نے مجھے سکھائی کہ ابلیس جب بھی آپ پر حملہ کرے گا یا ابلیس جب بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا یا پھر وہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف دے گا، اس کے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کا فیوچر نہیں جانتا، آپ کا آنے والا کل وہ نہیں جانتا۔ ابھی اگلے ایک لمحے میں آپ کیا کریں گے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا فیصلہ لیں گے، اسے ابلیس نہیں جانتا۔ ابلیس نے اچھے سے جس چیز کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ ہے آپ کا ماضی۔ ماضی میں جو غلطیاں آپ نے کی، ماضی میں جو خطائیں آپ نے کی، ابھی ایک منٹ پہلے یہ کیا ہے، آپ کا ماضی ہے، ایک منٹ بعد کیا ہوگا یہ آپ کا کیا ہے، فیوچر ہے۔ یہ جو ایک منٹ بعد کیا ہوگا اسے وہ نہیں جانتا، لیکن ایک منٹ پہلے جو گزر چکا ہے اسے ابلیس جانتا ہے، اور اس نے مسیحیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایمانداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، اچھے سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ عزیزو یاد رکھے، ابلیس آپ کا فیوچر نہیں جانتا لیکن خدا آپ کا فیوچر جانتا ہے۔ پھر ایک اور بات، ابلیس آپ کا فیوچر نہیں جانتا لیکن آپ ابلیس کا فیوچر ضرور جانتے ہیں۔ آپ ابلیس کا فیوچر جانتے ہیں، اور پتہ ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ ہر ایماندار مسیحی کو پتا ہے ایک دن ابلیس اور اس کی ناپاک روح جہنم میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے ساری بات کی؟ خدا ہمارا فیوچر جانتا ہے، میں دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن ابلیس ہمارا فیوچر نہیں جانتا، پر ہم ابلیس کے فیوچر کو جانتے ہیں۔ اس کا حال کیا ہے ہمیں پتا ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے اس کا حال کیا ہے۔ اس کا کیا حال ہے کہ وہ اور اس کی ناپاک روحیں کہاں جائیں گی؟ جہنم میں جائیں گی۔ یہ کنفرم ہے۔ دو چیزیں ہماری زندگی سے نہیں جاتی، پہلی چیز کاش اور دوسری چیز پچھتاوا، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جنہیں ابلیس استعمال کر کے آپ کو گراتا ہے۔ کاش میں نے وقت پر ویزا اپلائی کیا ہوتا تو وہ لگ جاتا، کاش میں نے وقت پر زمین خریدی ہوتی تو کیا ہوتا، کام بن جاتا، میرے پاس اپنا گھر ہوتا، کاش میں نے پیسے کو ضائع نہ کیا ہوتا تو یہ آج میرے پاس ہوتا، کاش میں نے کھانا جو ہے وہ احتیاط سے کھایا ہوتا تو آج میں بیمار نہ پڑتا۔ کاش اور پچھتاوا، یہ دو چیزیں ہماری زندگی سے نہیں جاتی، اور انہی دو چیزوں کو ابلیس استعمال کرتا ہے۔ ہم کاش کے چکر میں پڑے رہتے ہیں،
اپنے ماضی کو دیکھتے رہتے ہیں، کاش میں نے یہ فیصلہ نہ لیا ہوتا، کاش میں نے وہاں پر رشتہ نہ کیا ہوتا، اپنا ماضی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ابلیس بھی ہمیں مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کے لیے صرف ہمارے ماضی کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ ماضی میں گناہ میں گر گئے، ماضی میں بدی میں گر گئے، ماضی میں کی گئی نافرمانیاں، ماضی میں کیے گئے گناہ، کبھی کبھی ہم انہیں نہیں چھوڑتے۔ ایک خدا کے خادم نے بڑی زبردست پٹیشن لکھی، اس نے کہا کہ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، یہ اتنا ہی گناہ ہے جیسے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ سمجھ رہے بات؟ میں نے اگر کسی کو معاف نہیں کیا، جتنا اس گناہ کا لیول ہے نا، اتنا ہی اس گناہ کا بھی لیول ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ کئی بار ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، اپنی زندگی کے اندر اس گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس بدی کے بوجھ میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، اور جتنی دکھ اور تکلیف اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، اتنی ہی تکلیف اس بات میں بھی ہے جب ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو معاف کرنا ہے تاکہ گناہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہ رہے۔ ابلیس کب استعمال کرتا ہے؟ ہمارے ماضی کو اٹھا کر، ماضی میں کی گئی غلطیاں، ماضی میں کی گئی نافرمانیاں، ماضی میں کیے گئے غلط کام، ماضی میں کیے گئے جھوٹ، فریب، بدیاں، یہ وہ سارے کام ہیں جن کو ابلیس نے اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، اور پھر وہ عین موقع پر استعمال کر کے ہمیں گراتا ہے۔ ایک اور بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائے تو دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، اور ان دو چیزوں کا آپ نے اعلان بھی کرتے رہنا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، اس پوری کائنات کا بنانے والا خداوند یسوع مسیح، جس نے یہ کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہاللویا! پہلی چیز، میرا خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے، آپ نے دنیا کو، اپنے معاشرے کو، اپنے قوموں کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے پولیس کو، اپنے بدروؤں کو یہ بتانا ہے کہ یسوع مسیح نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہاللویا! کیا کر دیے؟ میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بابو جی آپ دعا کرنے کے بعد اوپر مسجد پہ آتے، کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہو۔ پہلی چیز، میرا خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے، اس بات کا ابلیس کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، میرے خداوند نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ گناہ جو ماضی میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے اپنی زندگی میں پرانی انسانیت میں رہتے ہوئے کیے، وہ گناہ جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر ماضی میں کیے، ان سارے گناہوں کو میرے یسوع نے صلیب کے وسیلہ سے معاف کر دیا ہے۔ اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خداوند نے کہا میں تمہارے پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، میں نے تمہارے گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ کہاں پھینک دیا؟ پیٹھ پیچھے۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ابلیس ہمارے ماضی کو سنبھالتا ہے، ہماری ماضی کی غلطیوں کو اچھے سے سنبھالا ہوا ہے اس نے، اور وہ موقع تلاش
تلاش کرتا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کا، ہمارے ماضی کو یوز کر کے۔ عزیزو یاد رکھیں، جو کچھ آپ کے ماضی میں گزر گیا خدا اسے نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کے فیوچر کو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ، آپ کے فیوچر کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر مجھے سیموئل اور ساؤل کی ایک مثال یاد آ گئی۔ سیموئل نے ساؤل کو مسا کیا اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے، 40 سال تک وہ بادشاہی کرتا تھا، اور سیموئل کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ میں نے ساؤل کو مسا کیا اور یہ خداوند کے لیے کام کرے گا، یہ خداوند کا کام کرے گا۔ لیکن ایک وقت آیا، ساؤل گر گیا۔ ساؤل کیا ہوا؟ گر گیا۔ اور اس بات پر سیموئل رونے لگا کہ مجھے اس پر آس تھی کہ یہ خدا کا کام کرے گا، لیکن یہ گر گیا، گناہ میں گر گیا، نافرمانی میں گر گیا، یہ خداوند کا کام نہ کر پایا۔ تو خدا نے سیموئل سے کلام کیا، سیموئل تو کیوں روتا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ رونے کی ضرورت نہیں، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ عزیزو یاد رکھیں، خدا نے جو کام آپ کو سونپا ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے اور گر جائیں گے، خداوند ماضی کو نہیں دہراتا، ہمارا خدا ماضی کو نہیں دہراتا، وہ فیوچر میں لے کر جاتا ہے۔ خدا نے کہا جا، مجھے ایک بندہ جسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا ہے، جا سینگ میں تیل لے اور اس کو جا کر مسا کر دے۔ ہاللویا! جو گناہ میں گر گیا، جس نے نافرمانی کر دی، اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، رہنے دے جہاں پر وہ ہے۔ میں نے اس کی جگہ، یاد رکھیں خدا کبھی بھی، اگر ہم خدا کا کام چھوڑ دیں گے، خدا کبھی بھی اس کے لیے ماضی میں سے ہمیں ڈھونڈتا نہیں پھرے گا، خدا ہماری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ ہاللویا! اس نے کہ زوردار تالیاں۔ اس نے سیموئل سے کہا، پچھتانے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک بندہ مل گیا ہے جو میرے دل کے موافق ہے، جو میرے دل جیسا ہے، اور وہ کون ہے؟ داؤد۔ جا اور اس کو مسا کر۔ عزیزو یاد رکھے، خداوند کبھی بھی ان کاموں کو جو وہ کر چکا ہے دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس نے ایک جگہ پر 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ، اور ایک جگہ پر کتنے لوگوں کو؟ 4000 کو۔ خداوند کوانٹٹی، خداوند گنتی کو، ہر چیز کو چینج کر دیتا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے وہ دوبارہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پچھلا جو کچھ گزر چکا ہے، یاد رکھے مسیح یسوع میں آنے کے بعد اسے چھوڑ دیجیے، اسے بھول جائیے۔ آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ پر مصیبت آئی ہے، آپ بیماری میں سے گزرے ہیں، آپ دکھوں میں سے گزرے ہیں، ایک دفعہ پہلے اگر آپ ابلیس سے لڑ کر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں اور فیوچر میں قدم بڑھائیں، آگے بڑھے، آپ کے ساتھ لشکروں کا خدا کھڑا ہے۔ ہاللویا! ہمیں بائبل مقدس میں ایک ساس اور ایک بہو کی سٹوری ملتی ہے، نومی اور روت۔ نومی کے نام کا مطلب ہے خوشگوار، شادمان، خوشی سے بھری ہوئی۔ جب وہ مواب میں گئے تو اس کے دونوں بیٹے مر گئے، اس کا شوہر مر گیا، اور ایک وقت آیا جب وہ واپس بیت لحم کو گئی تو عورتوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ انہوں نے کہا کہ نومی آ گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے نومی نہ کہو، مجھے مارا کہو، میں دکھوں کی ماری ہوں، میں ستائی ہوئی ہوں، میں تکلیفوں میں سے گزر کر آئی ہوں، میرا ماضی بڑا بھیانک ہے، میرے سامنے میرے بچے مر گئے، میرے سامنے میرا شوہر مر گیا،
اپنے ماضی کو یاد کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی فیوچر میں نہیں جائیں گے۔ خدا نے روت اور بوئز پر کرم کیا اور ان کے بیٹا پیدا ہوا۔ نومی اپنے آپ کو مارا کہتی ہے، دکھی ہے، لاچار ہے، لیکن روت اور بوئز کے وسیلہ سے اسے دوبارہ ایک بیٹا مل گیا۔ وہ اس بچے کی دائی بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم خداوند پر نظر کرتے ہیں، خداوند پر نظر دکھاتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں چھڑانے کی قدرت کرتا ہے۔ بوئز کے نام کا مطلب ہے چھڑانے والا، ریڈیمر۔ وہ اس کا چھڑانے والا بن گیا اس کے لیے۔ خداوند ماضی کو نہیں دہرائے گا، خداوند نے اس کے بیٹوں کو زندہ نہیں کیا، خداوند اس کے شوہر کو زندہ نہیں کیا، بلکہ خداوند نے روت اور بوئز کے وسیلہ سے اس کے لیے دوبارہ سے بیٹا مہیا کر دیا۔ ہلیلویا! یہ خداوند کی قدرت ہے، یہ خداوند کے کام ہے۔ ایوب کے 10 بیٹے بیٹیاں تھے، بہت کچھ اس کے پاس تھا، اہل مشرق میں اس کی مانند کوئی نہیں تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کیا تھا اس کے پاس۔ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب 2 آیت۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ یہ سب کچھ اس کے پاس تھا، اور ایک وقت آیا کہ یہ سب کچھ اس کے پاس سے چلا گیا۔ 10 بیٹے بیٹیوں کے جنازے، لمبی لائن اس کے سامنے لگی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان کا خدا مبارک ہو۔ کون سا خدا مبارک ہو؟ آسمان کا خدا مبارک ہو۔ عزیزو یاد رکھے، یہ اس کا فیوچر تھا۔ ایک وقت آیا خدا نے سب کچھ دوبارہ سے لوٹا دیا، لیکن کیسا؟ ماضی جیسا، ماضی جیسا لوٹایا۔ 10 بیٹے بیٹیاں، 10 بیٹے بیٹیاں ضرور ملے، لیکن کیسے؟ پہلے سے بھی خوبصورت اور حسین۔ 7,000 بیٹے تھی، کتنی ملی؟ 14,000۔ 3,000 اونٹ تھے، کتنے ملے؟ 6,000۔ 5,500 جوڑی بیل تھی، کتنی ملی؟ 1,000۔ اور 500 گدیاں تھی، کتنے ملے؟ 1,000۔ خدا فیوچر میں لا کر ہماری ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ جو کچھ ماضی میں تھا وہ کچھ نہیں ملا، بلکہ خدا نے وہ دیا جو فیوچر میں ہمارے لیے بہترین تھا، اچھا تھا۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ کئی بار ہم اپنی زندگیوں میں ماضی کو ہی اپنے ساتھ لپیٹ کے رکھتے ہیں، ماضی کی گئی غلطیوں کو، ماضی کے کیے گئے گناہوں کو، ماضی کی گئی نافرمانیوں کو اپنی زندگی سے ہٹاتے ہیں، اور ابلیس انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے، باپ دادا اگر چراغ جلا رہے ہیں تو بیٹے بھی وہی کام کرتے ہیں جو ماضی میں باپ دادا نے کیا، آگے بچے بھی وہی کر رہے ہیں۔ میں 20 ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جو یہ کرتے ہیں، 20 ایسے خاندان ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ باپ دادا اگر نشہ بیچتا تھا، آگے بچے بھی وہی کر رہے ہیں۔ باپ دادا اگر کبھی چرچ نہیں گیا تھا، آگے بچے بھی ویسے ہی۔ اور یہ ابلیس کے پاس ایک ویپن ہے کہ آپ کے ماضی کو وہ اٹھاتا ہے اور وہ آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں، میرے ماضی میں، جو کچھ میں اپنی زندگی میں کر گزرا ہوں، کیا کہیں اسے ابلیس تو نہیں استعمال کرتا؟
ابلیس صرف ہمارے ماضی کو استعمال کرتا ہے، وہ ہمارے فیوچر کو نہیں جانتا۔ اور آج ہمیں اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے ماضی کا اقرار کرنا ہے، اپنے ماضی کو بلا دینا ہے۔ خداوند ہمارے پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر ہم اس بوجھ میں کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ مسیح میں فری ہو چکے ہیں، آپ مسیح میں آزاد ہو چکے ہیں۔ آج شام آپ اپنے ہر ماضی کے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے فیوچر میں قدم بڑھائے۔ خداوند کی لشکروں کا خدا ہمیشہ ہم کے ساتھ کھڑا۔ ایک بہن کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا۔ بیٹیاں بڑی تھیں، ابھی بیٹا چھوٹا ہی تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی۔ ایک انگلینڈ چلی گئی، ایک کسی اور ملک میں چلی گئی، وہ سیٹل ہو گئی، وہاں پر رہ رہی تھی۔ اب اس بیوہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے کہا کہ میں بھی اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر باہر بھیجوں گی، امریکہ۔ اس نے اس کو خوب پڑھایا لکھایا، محنت کی، وہ کامیاب ہوا۔ ایک وقت آیا کہ امریکہ جب وہ گیا تو کار ایکسیڈنٹ میں اس کا وہ بیٹا ہو گیا۔ ماں جس نے اپنے بیٹے کے لیے بڑی خواہش کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹیاں اپنے گھر چلی گئی ہیں، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ایک خادم اس کے گھر میں گیا اور اس کو دیکھتا، وہ عورت، وہ ماں روتی ایک تصویر کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کی تصویر کو دیکھ کر روتی، آنسو بہاتی، دیواروں کو ٹکرے لگاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ مسلسل اس کی زندگی کا سلسلہ یہی رہا، کیونکہ اس نے اپنے اس بیٹے کے لیے بہت سی تمناؤں کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس صورتحال میں وہ انتہائی غمگین تھی، دکھی تھی، پریشان تھی۔ اور خدا کا خادم اس کے گھر گیا اور اس نے اس کے لیے دعا کی کہ آپ خداوند کے فضل سے تسلی پائے، اطمینان پائے، آپ کا خدا آپ پر رحم کرے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی وہ بیٹی جو انگلینڈ میں تھی، اس کے بچے ابھی بڑے ہو چکے تھے، لیکن کیا ہوا، خداوند نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، وہ بہن پریگننٹ ہو گئی۔ بچے بڑے ہو چکے تھے لیکن وہ بہن کیا ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ 9 ماہ پورے ہونے کے بعد خدا نے اس کو بیٹا دیا۔ خدا نے کیا کیا، اس کو بیٹا دیا۔ اور اس کی بیٹی نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، واپس اس کے ملک میں آئی اور لا کر اپنی ماں کے گود میں رکھ دیا کہ اے ماں یہ تیرا بیٹا ہے، تجھے مل گیا ہے۔ ہاللویا۔ خدا نے اس کے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ نہیں کیا، کیونکہ خدا ماضی کو نہیں دوہراتا، بلکہ خدا فیوچر میں ہماری زندگی میں معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ اس کا بیٹا بن چکا تھا، وہ روتی تھی، وہ چلاتی تھی، وہ پریشان تھی، یہ اس کے لیے ماضی تھا۔ اس کا ماضی اسے بڑی تکلیف دیتا تھا، لیکن ایک وقت آیا خدا نے ایک ایسا معجزہ کیا، اس کی بڑی بیٹی کے ہاں جس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن خدا معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے اس بہن کے دل کی آواز کو سنا، اس کا رونا سنا، اس کا چلانا سنا، اور خدا نے کیا کیا، اسی کی بیٹی سے اس کے لیے ایک بیٹا پیدا کر دیا جس سے اس کو اطمینان ملا۔ یہ خداوند کی قدرت ہے۔
चीजों याद रखे, हमारी जिंदगियों के अंदर हमारा माजी, हमारा पास्ट जैसा भी था उसे अपनी जिंदगियों में से निकाल दीजिए। कई बार हम अपने माजी को अपनी जिंदगी में लेकर हार जाते हैं। मैं 10 बार इंटरव्यू देकर आया, मुझे जॉब नहीं मिली। अजीजों याद रखे, ये जो 10 बार आपने इंटरव्यू दिया है ये आपका माजी है। आपका फ्यूचर ये कहता है दोबारा इंटरव्यू देने के लिए जा, दुआ करके, रोजा रख के, खुदावंद के कामों से बरकत लेकर जा, और अब जब तू अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएगा तो तू जरूर कामयाब होकर लौटेगा, क्योंकि तेरे फ्यूचर में तेरा खुदा मौजूद है, क्योंकि तेरे फ्यूचर को तेरा खुदा जानता है, क्योंकि तेरा फ्यूचर खुदा दोबारा से सुधारने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो नश्वर का खुदा है, वो हमेशा तेरे साथ। शायद माजी में आपने गुर्बत देखी, शायद माजी में आपने दुख देखे, बीमारियां देखी, परेशानियां देखी, और तकलीफों को देखा, लेकिन फ्यूचर में जब आपने अपने खुदा को कबूल कर लिया है तो वो सब कुछ जो माजी में था उसे भूल जाएंगे। अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। खुदावंद आपके लिए नया करना चाहता है। इसलिए आज जितने भी लोग दुआ के लिए आए हैं, अपने माजी को छोड़ दीजिए। कई दफा हम अपने बाप दादा के गुनाहों के अंदर ही लदे हुए रहते हैं और उन तकलीफों को फेस करते रहते हैं। माजी में जो कुछ गलतियां और खताएं और गुनाह हमने किए, हम उनमें ही फंसे रहते हैं। आज उन सबको अपनी जिंदगी से निकाल फेंके और कहे खुदावंद मैं फ्यूचर में कदम रख रहा हूँ और मेरा फ्यूचर, मेरा ईमान है तेरे फजल से बरकत होगा, क्योंकि हमारे खुदावंद को पता है हमारा फ्यूचर कैसा है। अगर इब्लीस आपको तंग करता है, बुरी अरवाह आपको तंग करती है, तो उनको ये कहे ऐ नापाक तस्वीरों, मैं तुम्हारा फ्यूचर जानता हूँ। ऐ इब्लीस मैं तेरा फ्यूचर जानता हूँ, और तेरा फ्यूचर ये है कि तू एक दिन जहन्नम की आग में जाएगा। और हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर क्या है जी? हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमारे फ्यूचर में हमारे लिए जॉब्स मौजूद है, हमारे फ्यूचर में हमारे लिए तरक्की मौजूद है, प्रमोशन मौजूद है, कामयाबी मौजूद है, दिल की मुरादें मौजूद है। जिनके पास घर नहीं, फ्यूचर में उनके पास उनके अपने घर मौजूद है। जिनके पास औलाद नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले साल में ही उनकी जिंदगी के अंदर उनका फ्यूचर उनके लिए बेटे और बेटियों की बरकत लेकर आने वाला है। हालेलुया। जिनके पास जॉब नहीं, जिनके घर के हालात अच्छे नहीं, अजीजों आज इस प्रेयर के वसीला से आप अपने फ्यूचर को ईमान से कबूल कर लें, और वो सब कुछ जो आप अपनी जिंदगी की कामयाबियों में देखना चाहते हैं, खुदा आज आपको देने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।